قرآن مجید کہنے کو تو ایک کتاب ہے، مگر یہ سراپا اعجاز ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ علم اور حکمت کا بے مثل خزینہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر دور کے، ہر خطے کے، ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کی مکمل رہنمائی کے لیے ہدایت کا عظیم سرچشمہ ہے۔ دشمنان اسلام کی طرف سے اسلام کی بنیاد کو ہلا دینے والے خطرناک طوفانوں میں بھی اس کی عظمت اور وقار میں رتی بھر بھی فرق نہ آیا اور نہ قیامت تک آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العالمین نے خود لیا ہے۔ جس طرح قرآن مجید ہر مسئلے میں انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کو بھی بڑے واضح اور غیر مبہم الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کی 100 سے زائد آیات مبارکہ ختم نبوت کے ہر پہلو کو کھول کھول کر بیان کرتی ہیں اور واشگاف الفاظ میں اعلان کر رہی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے کچھ چند آیات ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔ ناظرین محترم، آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورہ احزاب آیت نمبر ہے 40، یعنی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ عرب سماج میں ایک قدیم رسم یہ بھی تھی کہ وہ اپنے متنبع یعنی کہ لیب پالک بیٹے کو حقیقی اور نسبی بیٹا سمجھتے تھے، یعنی کہ یہ لیب پالک بیٹا جو یوں سمجھو کہ منہ بولا بیٹا، اس کو وہ بیٹا جو تھا وراثت میں بھی برابر شریک ہوتا تھا۔ مزید برآں جس طرح ایک حقیقی بیٹا مر جاتا اور اس کی بیوی باپ کے لیے حرام ہوتی، اسی طرح لیب پالک بیٹا جب مر جاتا یا وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تو وہ عورت لیب پالک بیٹے کے باپ کے لیے بطور منکوحہ حرام ہوتی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیب پالک بیٹے تھے۔ تمام لوگ انہیں زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اس قبیح رسم کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی دنیا میں انبیاء کے آنے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، یعنی آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت، اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ یہ آیت کریمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج میں عرفہ کے دن جمعے کے روز نازل ہوئی۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ آخری آیت تھی جو حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی
عنہ سے کہا تھا کہ اگر یہ آیت کریمہ ہم پر اترتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب قیامت تک اس میں ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ اب قیامت تک یہ امت کسی اور دین کی محتاج نہیں، اور نہ کسی نبی کی اور نہ کسی کتاب کی۔ اس آیت میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ دین اسلام قیامت تک رہنے والا دین ہے، یہ بھی ختم نہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیات احکام میں سے آخری آیت ہے اور آئندہ کے لیے وحی اور نبوت کے بند ہونے کی واضح خبر دے رہی ہے۔ تیسری آیت کریمہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر ہے 81۔ یعنی کہ اور یاد کرو جب لیا اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء سے پختہ وعدہ کہ جو میں تمہیں دوں کتاب اور حکمت، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ خلاصہ تفسیر آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ازل میں جس وقت حق تبارک و تعالی نے تمام مخلوق کی ارواح پیدا کر کے ان سے اپنے رب ہونے کا عہد اور اقرار لیا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اس عہد عام کے علاوہ ایک عہد خاص بھی لیا گیا جو ایک جملہ شرطیہ کی صورت میں تھا کہ اگر آپ میں سے کسی کی حیات میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو کر تشریف لے آئیں تو آپ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ اور اسی جگہ ہمارا مطمع نظر ثم جاءکم الرسول کے الفاظ ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام انبیاء کے بعد تشریف لانے کو ثم کے ساتھ ادا کیا گیا ہے، جو لغت عربی سے تراخی یعنی کہ مہلت کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہا جاتا ہے کہ جاءنی القوم ثم عمر، یعنی کہ پہلے تمام قوم آ گئی، پھر کچھ مہلت کے بعد عمر آ گیا۔ اس لیے نبیین کے بعد ثم جاءکم الرسول کہ یہ معنی ہوگی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آنے کے بعد سب سے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور جب کہ اخذ میثاق میں سے کوئی نبی اور رسول مستثنی نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء علیہ السلام سے آخری نبی ہونا متعین ہو گیا، اور یہ واضح ہو گیا کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی بھی نبی پیدا نہ ہوگا، نہ تشریعی، نہ غیر تشریعی، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ ذیلی، نہ ضمنی وغیرہ کی خود ساختہ قسموں میں سے کوئی بھی اب باقی نہیں ہے۔ اور ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف آیت نمبر ہے 158۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اے لوگوں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے تمام مسلمانوں، تمام انسانوں کے لیے رسول بن کر تشریف لائے، خواہ وہ آپ کے زمانے میں موجود ہوں یا حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک پیدا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے بھی رسول ہوں جن کو اپنی زندگی میں پاؤں، اور ان کے لیے بھی ہوں جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ لہذا یہ آیت بھی حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ آپ کا وجود ہر عالم کے لیے سراپا رحمت ہے۔ بس حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا دنیاوی اور اخروی نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 45 and 46۔ اے نبی مکرم، ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا اور دعوت دینے والا اللہ کی طرف سے اس کے اذن سے، اور سراجم منیرا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرا کے دل نواز لقب سے نوازا ہے، یعنی کہ جس طرح دنیاوی سورج بذات خود روشنیوں کا منتہا اور دوسرے سیاروں کو روشنی بخشتا ہے، یعنی سب ستارے اپنی روشنی میں سورج کے محتاج ہیں، اسی طرح حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں بلکہ نبی الانبیاء ہیں۔ سب انبیاء حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فیض سے نبی ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت ہیں، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جملہ انبیاء اور رسل کی تعلیمات شامل ہیں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بمنزل ہی خورشید ہے، اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات بمنزل ہی کرنیں ہیں۔ سورج کرن کا محتاج نہیں بلکہ کرن جو ہے وہ سورج کی محتاج ہوتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ وصف صرف اور صرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے، اس لیے آپ کے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔